بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور طلاق کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نکاح سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے یا نکاح کا پیغام دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ممکن ہو تو اس سے پہلے دیکھ لے اسے، تاکہ نکاح کی طرف رغبت ہو تو وہ ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلے دیکھ لے تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکاح سے پہلے دیکھ لو، کیونکہ اس طرح زیادہ امید ہے کہ تم دونوں کے تعلق میں اس سواری جو ہے وہ اچھی پیدا ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک، یعنی حلال جو ناپسندیدہ ہے، وہ طلاق ہے۔ اب ان حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رواج کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانی کے بعد ہم اپنے رواج کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہمارے ہندوانہ رواج پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ماں باپ نے آنکھیں بند کر کے بس جی کر دیا، بچی کہتی جی ٹھیک ہے، ابا جی کہہ رہے ہیں، ماں بھی کہتے نہیں ابا جہاں کر دے ٹھیک ہے، سارا برادری سارا بھائی کہتے نہیں جو ابا نے کر دیا ٹھیک ہے، اور ابے کو پتہ نہیں کہ جہاں رشتہ اس نے کیا ہے۔ اسی طرح بچے والا جو ہے وہ بھی بغیر ماں باپ سے اولاد سے پوچھے ہوئے، بغیر پوچھے اس کی مرضی ہے نہیں ہے، بس ہم نے کر دیا ہے نبھاؤ اس کو، وہ ساری زندگی بیچارے آپس میں لڑ کے برے حالت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور بعض تو 6 مہینے سال کے بعد ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہیں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اگر ہو سکے تو ان سے گفتگو بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، پتہ لگ جائے کہ کیا شادی ہم کر رہے ہیں تو کس سے نبھا سکیں گے کہ نہیں نبھا سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ، ان روایات سے نکاح اور طلاق کے متعلق جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ اسلام کا مزاج جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ آدمی نکاح سے پہلے خوب سوچ لے۔ بعض بزرگ تو یہ کہا کرتے کہ نکاح سے پہلے 4 آنکھیں، یہ بھی آنکھیں اور 4 آنکھیں کھول کے دیکھو، اچھی طرح اس کو تحقیق کر لو، بچے کو بھی دیکھ لو، بچی والے کو بھی دیکھ لو، اور اس کی آگے پیچھے ساری پوچھو، تحقیق کرو، اور جب رشتہ ہو جائے تو اب سارا کچھ بند کر دو، صرف ایک آنکھ رکھو جس سے اس کی اچھائیاں دیکھنی ہیں، برائیاں نہیں دیکھنی۔ تو نکاح کے بعد پوری کوشش ہونی چاہیے نبھانے کی۔ اب ہم نے ہر صورت نبھانا ہے۔ اسلام میں غیر عورت کو بالقصد دیکھنا جائز نہیں، مگر جس سے نکاح کرنا ہے اس کو دیکھنا اسلام نے مخطوبہ کہتے ہیں جسے کو، کہ اس کو دیکھنا اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور وہ بھی زیادہ دیر تسلی کے ساتھ ایک نظر دیکھ لیں اچھی طرح، بس ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف طلاق کو البغض المباحات کہا گیا، یعنی بری چیزوں میں سے، جائز چیزوں میں سے یہ سب سے بری چیز جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم مسلمان کہلانے والے، معمولی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات، اس پہ فوراً طلاق۔ عدالتوں کے اندر اتنے کیس ہوئے پڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری مرضی ہونی چاہیے، بچی آ گئی تو وہ کہتی میں اپنی مرضی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور بہت سارے اس کے حقوق ہیں جو ہم دینا ہی نہیں چاہتے۔ اسلام نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ مرد اگر شادی کرتا ہے تو اس کو اپنی بیوی کے لیے علیحدہ مکان چاہیے، سیپریٹ مکان ہو، وہاں کسی کا دخل اندازی نہ ہو، لیکن اس کی تربیت ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹی کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اگلے گھر میں جا کے یہ نہیں ہے کپڑے خامن سے کہنا شروع کر دیں پر تیرے ماں باپ میرے گھر میں نہیں آنے چاہیے، یہ اگر آئیں گے تو میں ایسا، ہم انڈین اور یہ سارے اس طرح کے ڈرامے دیکھ کے ہماری تربیت ہوگی، بس تیرے ماں باپ ہمارے گھر میں آئیں گے تو پھر میں یہ جا رہی ہوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ آپ ماں باپ کو چاہیے کہ اس بچی کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ کہے کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں تو میرے ماں باپ بھی ہیں، میں اپنے ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کروں گی۔
اور ان کو بھی ماں باپ بن کے رکھنا چاہیے. اپنے بیٹی کی بیوی کو یوں سمجھے کہ یہ ہماری بیٹی ہے. اور جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو ہی روتے ہیں, ہماری بیٹی بڑی اچھی تھی, فلاں بیائی گئی وہاں چلی. تو بھائی اب تم نے جس کے ساتھ نبھانا ہے نا, تو یہ اس کو بیٹی بنا کے رکھو جس کے ساتھ تم نے نباہ کرنا ہے, زندگی گزارنی ہے. جس نے تم, اگر ہم اس کو برا سمجھیں گے تو پھر ہمارا گزارا وہاں کیسے ہوگا؟ وہ خود کہے کہ چلو نکلو پھر یہاں سے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو بیٹے کی بیوی ہے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں, اس کو عزت بھی دیں. جب وہ دیں گے تو آگے سے وہ بھی ان کو عزت دے دی. بیٹے کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہے کہ ٹھیک ہے تم بھی ان کے ماں باپ کی عزت کرو, احترام کرو. بیٹا کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے, اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے, اور وہ احترام بھی ماں باپ کے درجے تک اس طرح کریں کہ وہ جس طرح بڑے آدمی ہیں گھر کے ہیں تو ان کی عزت کرو, ان کو خدمت کرو, اور ان کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرو. ان کو بھی چاہیے, ماں باپ کو بھی, کہ وہ غلط ڈیمانڈیں نہ کریں کہ لو یہ یوں کر لیے, یہ یوں کر, ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیڑے نہ نکالا کریں. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے, نکاح کے بعد پوری کوشش ہونی چاہیے نبھانے کی. اب ہم نے ہر صورت نبھانا ہے, طلاق کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے. یہ غلط بات ہے کہ جو غصے میں آ کے طلاق دی, کوئی راضی خوشی بھی دیتا ہے؟ طلاق غصے میں دے کے پھر پھرتے مفتیوں کے ساتھ فتوے لیتے. پھر مفتی صاحب کو کیا پتا, اس نے تو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ فتویٰ دے دینا, جائز کر دیا, تم زندگی بھر حرام کھاتے رہو. یہ کیا ہو بھائی؟ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ دیکھو کتنے اسلام کے احکامات آسان ہیں کہ حضور نے کس طرح بتایا کہ تم پہلے دیکھ لو, اور پھر اس کے بعد جو حقوق اسلام کے ہمیں ماں باپ کو چاہیے. اسی لیے تو اسلام میں بچے اور بچی کو 18-20 سال کے 25 سال کی عمر میں جا کے شادی کرنے کا حکم ہے کہ اس وقت وہ اچھائی برائی کو, نکاح کے نشیب و فراز جو کچھ ہیں وہ سارے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں, تاکہ اس کے بعد اب شادی ہوگی تو وہ اپنی زندگی نبھائیں, بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ گزار سکتے ہیں.